أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل عزت احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ باعظمت، بابرکت اور صاحب معجزات اگر کوئی شخصیت ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ محبوب رب العالمین ہیں۔ اللہ کے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی اہمیت، کسی کی عظمت، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ بلند ہے تو صرف آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، تبھی تو اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی۔ آپ کی کئی خصوصیات ہیں، کئی صلاحیتیں ہیں، کئی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ہزار نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ معجزات بھی آپ کے دی، بہت زیادہ معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اور جو معجزات آپ کو دیے گئے ہیں دیگر انبیاء کی معجزات کی تعداد کے مقابلے میں آپ کے معجزات کی تعداد بہت زیادہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو معجزات آپ کو دیے گئے دیگر انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں آپ کے معجزات وہ بہت زیادہ حیرت انگیز بھی ہے۔ اور آپ کے معجزات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں عطا کیے تھے وہ معجزات ان پیغمبروں کی زندگیوں تک محدود رہے۔ ان معجزات کے اثرات یا ان معجزات کا وجود پیغمبروں کے وجود کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو گئے، لیکن قربان جائیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان معجزات میں سے بعض معجزات تو وہ ہے کہ جو معجزات آپ کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس دنیا میں اب بھی موجود ہے، اس دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ اور معجزات کی تعداد کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جو ہمارے اسلاف میں بہت بڑے بزرگ عالم، محدث اور مفسر گزرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف معجزات کا، 2 جلدوں میں عربی میں کتاب ہے، الخصائص الکبریٰ بمعجزات المصطفى فی معجزات خیر الورى، الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورى،
یہ کتاب ہے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی، جو 2 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے معجزات کو بیان فرمایا۔ اس کتاب میں حضرت نے لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی معجزات کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب پہنچتی ہے۔ کتنے؟ تقریباً 10,000 کے قریب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد پہنچتی ہے، جن میں سے 1000 معجزات کا تذکرہ تو خود علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ 1000 معجزات، جو معجزات آپ کو کیے گئے، جس سے میں نے کہا کہ کچھ معجزے ایسے ہیں جو آپ کے وفات کے بعد بھی اس دنیا میں زندہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے کہ اللہ نے جو معجزہ آپ کو دیا، جو سننے والوں کے دلوں کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے، قرآن کریم، وہ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، اور صبح قیامت تک یہ معجزہ پوری زمین پر زندہ رہے گا۔ دوسرا معجزہ جو اگرچہ آپ اب روئے زمین پر نہیں، اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تمام انبیاء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ انبیاء کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اس روئے زمین سے پردہ فرما چکے ہیں، اس زمین سے انتقال فرما چکے ہیں۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا ایک معجزہ قرآن کی دنیا میں موجود، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے لیے جانے والے لوگ وہاں پر رمی جمرات کرتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ سینکڑوں سالوں سے حج ہو رہا ہے۔ کتنے سالوں سے حج ہو رہا ہے؟ سینکڑوں سالوں سے، 1-2 سال یا 10-20 سال یا 100-200 سال نہیں، سینکڑوں سالوں سے حج ہو رہا ہے، اور ہر حج میں ہزاروں حاجی آتے ہیں، اور ہر حاجی 7-7 کنکریاں روزانہ 3 دن تک مارتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سینکڑوں سالوں کے کنکریوں کو اگر جوڑا جائے تو کئی 100 پہاڑ کھڑے ہو جانا چاہیے کنکروں کے، کئی 100 پہاڑ کنکریوں کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہاں کنکری ماری جاتی ہیں، اور کنکریاں جتنی ماری جاتی ہیں اتنی ہوتی نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود اس کے بارے میں اطلاع دی ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے 2 معجزے زندہ رہیں گے، ایک قرآن اور دوسرے جو ہے کنکریاں مارنے کا معجزہ، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے حج کو مقبول کر دیتا ہے، جن کا حج قبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کنکریوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا دیتے ہیں، اور وہاں پر صرف وہی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کے حج بہت اچھی طریقے سے اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان، یہ میرا آپ کا یا مشاہدے کی بات نہیں کہ وہ صرف وہی کنکریاں باقی رہتی ہیں جن کا حج مقبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آپ کا یہ معجزہ اور آپ کی کہی بات آج بھی ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں سالوں سے حج ہو رہا ہے، اور ہر حج میں ہزاروں حاجی جو ہے کئی کنکر وہاں پر مارتے ہیں شیطانوں کو، لیکن اس کے باوجود زمین جو ہے وہ برابر رہتی ہے، وہاں کوئی کنکریوں کا پہاڑ نہیں۔ یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول۔ بہرحال کئی معجزے ہیں، معجزات پر بات نہیں کرنا ہے، آج جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ میرے رات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ وہ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ ہے معراج کا سفر۔ معجزہ ہے یہ، کوئی عام بات نہیں کہ ایک شخص جو ہے راتوں رات یا چند لمحوں میں
چند لمحوں میں مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر لیں اور پھر وہاں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہو، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی ہو اور آسمانوں میں ملاقاتیں ہو، انبیاء سے گفتگو ہو، بات چیت ہو، مشورے ہو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائیں گے، مشاہدات بھی کرائیں گے، بہت سی جماعتیں بھی دکھائی گئی جن کو عذاب ہو رہا تھا اور پھر ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا اس کی تفصیلات بتائی گئی۔ سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جبریل وہاں ساتھ چھوڑ دے، اللہ کا سے جو ہے شرف ہم کلامی نصیب ہوئی اور بعض صحابہ کے مطابق اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ اور یہ سارا پروسیجر چند لمحوں میں ہوا ہے۔ کتنے لمحوں میں ہوا ہے اس سے اندازہ لگائیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، آپ معراج کے سفر پر گئے، واپس آ گئے، آپ جس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے آپ کے واپسی تک اس بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی۔ رات بھر مستقل سوتے رہنے سے جسم کی حرارت سے بستر کے اندر جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پورے سفر سے واپس بھی آ گئے تو بستر کی سلوٹیں، شکنیں اور اس کی حرارت تک ختم نہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہے مورخین اور محدثین نے کہ جس دروازے سے آپ گئے تھے تو آپ نے جو کنڈی کھولی تھی تو کنڈی جو حرکت میں آئی تھی واپسی پر اس کنڈی کی حرکت ختم نہیں ہو پائی۔ تو آپ سوچیں آنکھ کی آنکھ میں وہ سفر ہوا ہے، اور یہ بات کبھی ذہن کرے کہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ جسم اور روح کے ساتھ سفر تھا۔ کرانے والی ذات کس کی تھی اس پر نظر رکھیے۔ طاقت اور قوت جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی وقت اور فاصلے گھٹتے جاتے ہیں۔ بات کو سمجھیں گے، ہم غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے بامبے جانا ہے، اگر آپ پیدل جاؤ گے تو کتنا وقت لگے گا؟ کتنا وقت لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے 15-20 دن تو شاید لگ جائے، یا میں سے شاید صحیح کیلکولیشن نہیں کر پاؤں۔ لیکن اگر وہی سفر آپ بائک پر کر لیں، موٹر سائیکل پر کر لیں، اب قوت بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی، رفتار بڑھ گئی، تو وہ 15-20 دن کا سفر ہو سکتا ہے کہ 2 دن میں ہو جائے۔ اور اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہیں یا اور کسی تیز رفتار سواری سے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سفر اب جو ہے 10 گھنٹوں کے اندر اور 8 گھنٹوں کے اندر مکمل ہو جائے۔ اور اگر وہی سفر آپ فلائٹ سے کرنے لگ جائیں تو 1.5 سے 2 گھنٹے میں بامبے پہنچ جائیں، اور اگر راکٹ کے ذریعے کریں تو شاید اور بھی کم ہو جائے۔ طاقت اور قوت جتنی بڑھتی جاتی ہے وقت اور فاصلہ اتنا گھٹتا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اس کائنات کی، یونیورس کی تمام چیزوں سے بڑھ کر طاقت اور قوت کس کی؟ اللہ کی ہے۔ وہ جب جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، اللہ نے کر دکھایا۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، انبیاء سے ملاقاتیں کرائیں، مختلف مناظر دکھائیں، مشاہدات کرائیں، جنت اور جہنم دکھائیں، اور خود اپنا دیدار کروائیں، آپ سے شرف ہم کلامی ہوئی، اور یہ سب چند ساعتوں کے اندر ہو، چند ساعتوں کے اندر ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ حضرت ام ہانی کے مکان پر تھے، اور بعض روایات ہے کہ آپ حتیم کے پاس تھے۔ کہاں تھے؟ حتیم کے پاس۔ حتیم پتہ نہیں کیا ہے؟ جی، بعض روایات ہے کہ آپ حتیم کے پاس تھے۔ وہاں پر جب آپ کو سفر کا آغاز ہونا تھا فرشتہ آیا، سلام کیا اور ادب سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یاد فرماتے ہیں معراج کے لیے چلنا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک چٹان پر آپ کو لٹایا گیا، یا جو بھی چٹان تھی یا چٹان کے پاس لے جایا گیا، اور لٹا کر وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کسی نے مبارک کو چاک کیا ہے، اور اس میں سے آپ کے قلب اطہر کو، آپ کے دل کو باہر نکالا گیا، اور جو فرشتہ آیا تھا اس نے آسمانوں سے، جنت سے ایک تشت ساتھ لایا۔ کیا لایا؟ ایک تشت ساتھ لایا۔ اس تشت میں زمزم کا پانی دیا گیا، اور اس زمزم کے پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، تاکہ اگلے سفر کے جو مراحل ہیں اس کو برداشت کرنے کی قوت اور حوصلہ آپ کے قلب اطہر میں پیدا ہو جائے۔ آپ ایک بات یہاں شاید اس سے پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں، آج بھی جو ہے قلب مقرر کے طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ، غور کریں۔ فرشتہ آیا ہے آسمانوں سے، تشت آیا ہے جنت سے۔ پانی بھی تو آ سکتا تھا، پانی بھی تو آ سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے پانی استعمال کیا گیا زمین پر موجود زمزم کا۔ علماء نے اس سے نقطہ نکالا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے فضیلت میں، شفا میں، مقام میں کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسمانوں سے فرشتہ آ سکتا ہے، تشت آ سکتا ہے، تو اللہ کے رسول کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے پانی کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ پانی اگر زمزم کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی، زمزم کا پانی جنت کے پانی سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اور پھر وہاں سے آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں پر تمام انبیاء پہلے سے آپ کے انتظار میں موجود تھے۔ ان تمام پیغمبروں کی آپ نے کیا فرمایا؟ امامت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر کئی ہفتے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کون سا موضوع؟ معراج نہیں، صرف امامت انبیاء۔ اس موضوع پر کئی ہفتوں تک اس سے نکلنے والے اسباب اور نکات پر مدلل انداز میں، رسمی طور پر نہیں، مدلل انداز میں روشنی ڈالی جا سکتی ہے، کئی اس کے پوائنٹس اور نکات سے۔ بیان وہ ساری چیزیں میں ابھی بیان نہیں کروں گا، دو تین چیزیں بیان پھر اس میں سے بیان کرتا ہوں، سنیے، آپ کے لیے ذہن نشین ہو جائے۔ گویا یہ بتا دیا گیا امامت انبیاء کا منصب دے کر کہ تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ ثابت کر دیا کہ اگرچہ آپ زمان اور مکان کے اعتبار سے سب سے اخیر میں مبعوث کیے گئے، میرے رب کے آقا زمان اور مکان کے اعتبار سے سب سے اخیر میں مبعوث کیے گئے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ تمام انبیاء پر فائز ہیں۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تمام انبیاء پر فائز ہیں میرے رب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، اس امامت انبیاء کے منصب دیے جانے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اب صبح قیامت تک کے لیے مطلوب آپ کی ذات رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ اب صرف آپ کا طریقہ چلے گا، صرف آپ تنہا سکہ رائج الوقت ہوں گے، صرف آپ سکہ رائج الوقت ہوں گے۔ اب اگر آپ اس دور میں سرکار علی کا سکہ لے جا کر جو ہے موٹے میں جائیں گے، 1 کلو شکر تو دور کی بات ہے، چھٹا دال دے دو بولے تو ان کو دیکھتا ہوں یہاں سرکار علی، وہ ان کے زمانے میں سرکار علی تھے، اب تو ان کو گاندھی کا سکہ لانا پڑتا کیا ہے؟ تو صبح قیامت تک سکہ رائج الوقت کون ہے؟ میرے رب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب صرف آپ کا فرمان چلے گا، آپ کی اطاعت ہوگی، آپ کی شریعت کو مانا جائے گا۔ تمام شریعتیں آپ کی شریعت کے بعد منسوخ ہیں، تمام ادیان آپ کے دین کے بعد منسوخ ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس کا اعلان فرما دیا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ اگر کوئی نبی بھی زندہ ہو جائے تو نبی کو بھی یاد نہیں ہے اس کے سوا کوئی کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اپنا سکے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں،
خود میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، آپ نے فرمایا تھا کہ والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ حیا، لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان موسیٰ کان حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو جائے، ما وسعہ الا ان یتبعنی، تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر بھول جائے گا۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے نا، نازل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں، کہاں نازل ہوں گے؟ جی دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نزول ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ کا قرب قیامت میں نزول ہوگا۔ نزول کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسا لگ رہا ہوگا کہ غسل کر رہے ہیں، بس غسل کر کے ابھی نکلے ہیں، زلفوں سے پانی کے قطرے جو ہیں موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے، اور دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ اتریں گے۔ روایتوں میں ہے کہ اس وقت موجود انسان فرشتوں کو بھی دیکھے، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، انسان فرشتوں کو بھی دیکھے، اور وہ جب اتریں گے، مجھے وہ سارا واقعہ نہیں سنانا ہے، اصل پوائنٹ سنیے، غور کیجیے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جب نیچے اتریں گے تو بہت سے علماء ہوں گے، بہت سے جانکار ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، امام مہدی ہوں گے، سب یہ کہیں گے کہ حضرت آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وقت کے نبی تھے، وقت کے نبی، آئیے امامت آپ کیجیے، آئیے امامت آپ کیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ کیا فرمائے؟ حضرت عیسیٰ فرمائے امامکم منکم، نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے یہ ہوگا، میں امامت نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ جب تک اس دنیا میں رہیں گے شریعت محمدی کے مطابق تمام فیصلے کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، اپنی شریعت کی، اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کریں گے، اپنی شریعت، اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ امامت انبیاء کا منصب دے کر گویا بتا دیا گیا کہ صبح قیامت تک اب سکہ کس کا چلنے والا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام آپ کو دیا گیا ہے۔ پھر یہ تیسری بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ تمام انبیاء کی موجودگی میں، اس نبی کی موجودگی میں جس کو اللہ نے خلیل کہا، اس نبی کی موجودگی میں جس کو اللہ نے کریم کہا، اور اس نبی کی موجودگی میں جس کو اللہ نے صفی کہا، حضرت محمد رسول اللہ کو امامت کا مقام دیا جانا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انبیاء میں، تمام انبیاء میں، تمام انسانوں میں اللہ کو اگر سب سے محبوب کوئی ہستی ہے تو کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کے معجزات کتنے ہیں؟ امام سیوطی نے کتنے لکھے؟ 10,000 معجزات، الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورى، 2 جلدوں میں ہے عربی میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے حضرت کے تقریباً 1000 معجزات کو ذکر کیا، انہوں نے معجزات ذکر کی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی معجزات تقریباً 10,000 کے قریب، اور اس میں سب سے بڑا معجزہ کون سا؟ معراج کا ہے۔ راتوں رات اللہ نے اپنے نبی کو کہاں سے کہا اور کس کس چیزیں کی سیر کرائی۔ وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل آپ کو سنا، مختصر چیدہ جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں گوشت گزار کرتا ہوا چلو۔ آپ کو اوپر لے جایا گیا، آسمانوں میں انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے یہ تک بیان کیے ہیں پیغمبروں کے کہ میں فلاں نبی سے ملا تو اس حال میں تھے، اس طرح کا ان کا لباس تھا، اس طرح کا ان کا حلیہ تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ تک بیان کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی ہے، پھر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر،
پھر تیسرے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر موسیٰ سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مناظر دکھائے، مشاہدات کرائے، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ میں ان تمام تفصیلات کو بالکل سخت نظر کر رہا ہوں۔ ایک دو چیزیں خالی تذکرتاً کہہ دیتا ہوں کہ بہت سی یوں سمجھے جماعتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، بہت سی قوموں کو پیش کیا گیا، اور ان کو کچھ عذاب ہو رہا تھا، وہ عذاب آپ کو دکھایا گیا، اور پھر آپ نے پوچھا کہ اس کو عذاب کیوں ہو رہا، تو جبرائیل نے اس کی تفصیلات بتائی۔ مثال کے طور پر ایک جماعت کے پاس سے آپ گزرے تو دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، جیسے کوئی مکان ہوتا ہے، جیسے کوئی روم ہوتا ہے، ویسے ان کے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر اژدہے اور سانپ اور بچھو بھرے ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے کہ پیٹ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں، جو دنیا میں حرام کھایا کرتے ہیں۔ کیا کھایا کرتے تھے؟ حرام کھایا کرتے۔ مجھے امید ہے ہم میں سے کوئی حرام نہیں کھاتا ہو، مجھے امید ہے مومن کے ساتھ کچھ نظر ہی رکھنا چاہیے، چونکہ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے ایک بات بتائی تھی کہ ووٹ کا پیسہ لینا حرام ہے، تو یقیناً اس بات کو سننے کے بعد کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہو۔ اور اگر یہ ہوں گے تو ذرا سوچیں معراج کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، روم اور کمروں کی طرح اس میں اژدہے ہوئے اور ایسی حال ہو رہی۔ اللہ حفاظت کرو۔ حرام لقمے کے ساتھ، خیر اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، موضوع بھی الگ ہے، اس لیے اس میں یہی وقت ختم کرتا ہوں۔ ایک جوان کو دیکھا آپ نے کہ بہت بڑا گڑھا ہے، اور اس میں نیچے سے آگ دہک رہی ہے، اور اس میں بالکل برہنہ لوگ پڑے، برہنہ مرد، برہنہ عورتیں، اور نیچے سے آگ دہکتی ہے۔ جیسی ہی آگ دہکتی ہے وہ لوگ اوپر کی طرف نکلنا شروع کرتے ہیں، باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اوپر کا جو حصہ ہے وہ تنگ ہوتا ہے، نکل نہیں پاتے، نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون لوگ؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال راستے کو چھوڑ کر حرام ذرائع سے برہنہ ہو کر، یعنی برہنگی، فکری برہنگی بولیے یا جو ہے جسمانی برہنگی بولیے یا عیاشی بولیے، برہنگی کا نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عوریاں ہو جانا، ضروری نہیں ہے کہ بے لباس ہو جانا، فکری برہنگی بھی کوئی برہنگی ہوا کرتی ہے، فکری عریانی بھی کوئی عریانی ہوا کرتی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جسمانی عریانیت سے زیادہ خطرناک یہ فکری عریانیت ہوا کرتی ہے۔ کافی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے زناکاری کے اور عریانیت کے شکار ہوا کرتے تھے، آج اس حال میں پڑے ہوئے۔ بہت سارے مناظر دکھائے، سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، وہاں پہنچ کر جبرائیل سہم گئے، رک نہیں گئے، رک تو گئے لیکن میں کہہ رہا ہوں سہم گئے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل سہم گئے، قدم پیچھے لے لیا، کہا کہ آج تک بھی کوئی پیغمبر، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جن اس مقام سے آگے نہ کبھی گیا ہے نہ جائے گا۔ فرشتہ بھی نہیں گیا، میں بھی نہیں گیا ہوں۔ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے رکھ دیا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا۔ اس سے آگے بڑھنے کی سکت نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کا مقام اور اجازت اگر کسی کو ہے تو وہ صرف آپ ہے، یہاں سے آگے آپ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں کی یہ تو اللہ جانتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، بہت سی نعمتیں، کتنی نعمتیں دی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں کچھ نعمتیں ہیں جن کا علم ہم کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے نبی پاک کو چند نعمتیں عطا کی۔ کون کون سی نعمتیں ہیں بتائیے؟
اپنے پیغمبر پر زمین پر نازل فرمائے. زکات، روزہ، حج، سچ بولنا، ساری چیزیں زمین پر نازل کی گئی. اور نماز دینے کا وقت آیا، نماز کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہاں بلایا؟ آسمانوں پر ہی نہیں بلایا بلکہ اس مقام پر بلایا جس مقام پر کوئی پیغمبر بھی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ بھی، اولو العزم فرشتہ بھی جہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا. اللہ نے اپنے قریب بلایا، قرب عطا کیا اور اس کے بعد نماز کا تحفہ دیا، اور اس کے بعد نماز کا تحفہ عطا کیا. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی اہمیت کو، نماز کی عظمت کو، نماز کی افادیت کو سمجھے اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے جیسے اپنے نبی کو نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنا قرب پہلے عطا کیا، دنیا میں رہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنے والوں کو بھی اللہ اپنا قرب عطا کرے گا اور اللہ کے قرب سے نوازے جائیں گے. روز محشر کے انجام گداز ہوا، اولین پرسش نماز ہوا. حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال کس چیز سے؟ نماز کا. من الصلاة عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. سب سنتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں. نظر نمازوں کا اہتمام، فجر کا اہتمام، عشاء کا اہتمام، اس میں ہم بہت پیچھے. اگر ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی نمازوں میں غیر حاضر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معراج کے تحفے کو جانتے ہوئے ٹھکرا دیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں 1000 روپے کی ضرورت ہے، ووٹ دیں گے ہم، 1000 روپیہ دو ووٹ دیتے ہم. نماز کا تحفہ نہیں ہونا، لے لو یہ واپس لو، یہ تحفہ نہیں چاہیے. 1000 روپیہ آنو کس کو ووٹ دینا وہ اور جا جمع کر کے لا کے دے دو، تمہارا دے کیا. ہاں نماز کا تحفہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ اللہ حفاظت فرمائے. اچھا اور ایک بات سمجھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی کب ہوئی؟ معراج کب ہوئی؟ طائف کے سفر کے بعد، عام الفیل کے بعد. طائف کے سفر میں کتنی تکلیفیں ہوئی؟ بہت تکلیفیں. آپ کے جسم مبارک سے خون رس رس گیا تھا، آپ کی جوتیاں لہو لہان ہو گئی تھی، آپ ایک دم آبیدہ ہو گئے. اور اس سے پہلے عام الفیل ہو چکا تھا. یعنی دو بہترین جو آپ کے پروٹیکٹرز تھے، ایک خارجی اور ایک بیرونی، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب، وہ دونوں انتقال کر گئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول اس وقت شکستہ دل تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو معراج کا تحفہ دیا کہ یہ شخصیتوں کے کھونے کا کیا غم، آؤ میں تمہیں اپنا قرب عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. حالات سے پریشان ہو جائیں، مسائل کا سامنا ہو، دشواریاں ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو اور مسائل کی گتھی کبھی الجھنے نہ لگ رہی ہو تو ذرا اللہ کے قریب آ کر دیکھا کرو کیسی بلندی ہوتی ہے. غور کریں، یہ سبق ہے معراج کا، لفظی نہیں، یہ معراج کا سبق ہے. خیر بہت سی باتیں ہیں مختصر وقت میں پیش نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. آج کی عشاء میں جتنے حاضر رہیں گے امید ہے فجر میں بھی اتنے حاضر رہیں گے. فجر میں جتنے حاضر رہیں گے امید ہے اگلی معراج تک اتنے حاضر رہیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے یہ جو تیز بیانات آتے نا اس کی وجہ سے مجھ سے جو نماز کی تعداد کا مند ہو گیا، یہ آتے جاؤ سنتے جاؤ، یعنی مولانا بہت تیز ہے بول کے مسلح خالی ہوتے چل جائے. ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.